وسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما۔ میرے معزز دوستو، آج 16 مئی 2025 بمطابق 18 ذوالقعدہ سن 1446 ہجری ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں وطن عزیز سلطنت خداداد ملک پاکستان کے اوپر منڈلاتے ہوئے خطرات کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھی۔ اس مرتبہ اسی کا تسلسل ہے، لیکن چند باتیں بطور شکر کے، بطور یوم تشکر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، جب پچھلے جمعہ ہم یہاں گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے وطن عزیز کے اوپر انڈیا کی اور خصوصاً ان کے مشرک حکمرانوں کی میلی نظریں ہمارے اوپر موجود تھیں۔ پاکستان کے معصوم بچوں کی شہادت ہو چکی تھی، 4-5 مساجد کو نشانہ بنایا جا چکا تھا، فیملیز کو نشانہ بنایا جا چکا تھا۔ اگرچہ انڈیا کا میڈیا اپنی عوام کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ جی کوئی مسجد شہید نہیں ہوئی۔ مجھ سے کچھ دوستوں نے رابطہ کیا واٹس ایپ پہ کہ جی یہ تو کوئی مسجد شہید نہیں ہے، لوگ غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ چلیں، ریٹرن ٹکٹ آپ میرے ذمہ لگا دیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سی مسجدیں شہید ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو کف دست کی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال، لیکن اس کے بعد ہفتے والے دن 10 مئی کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ انڈیا کو جو جواب ملا ہے شاید رہتی دنیا تک سارے لوگ یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت کی مدد ہم نے آنکھوں سے اترتے دیکھی ہے۔ نہ ہم نے 65 کی جنگ دیکھی ہے، نہ 71 کی جنگ دیکھی ہے۔ ہم سنا کرتے تھے ایم عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کرداروں کو، لیکن اس مرتبہ پوری قوم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جہاز وہاں جائیں، گجرات انڈیا کے ایریا میں کوئی 1,000 کلومیٹر کا سفر کر کے اندر جائیں اور پورے ٹارگٹ کو کامیاب اچیو کر کے واپس آئیں اور ایک کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی تکلیف نہ آئے، اسے خالص اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ اسے ٹیکنالوجی کی بات بعد میں رکھیں، اسباب کی بات بعد میں رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں دل لڑتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، بہادروں کے دل لڑتے ہیں، اس پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دل اور جگرا ہونا چاہیے، لیکن ومن نصر الا من عند اللہ، اگر مدد اللہ کی نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ تعداد میں کون زیادہ ہے، تعداد میں کون کم ہے، ماہر کون ہے، غیر ماہر کون ہے، کس کے پاس سامان حرب و ضرب زیادہ ہے اور کس کے پاس کم ہے۔ یوں نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ رب کریم کے لیے، اللہ جل شانہ کی رضامندی کے لیے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے تو پھر رب کریم ان کے ساتھ ان فرشتوں کی مدد جاری رکھ دیتے ہیں جو فرشتے جنگ بدر میں اترے تھے۔ جنگ بدر میں 300 مسلمان ہیں، 300 مسلمانوں کے پاس آپ مجھے بتائیں 70 اونٹ ہیں، یعنی ہر آدمی کے پاس ایک اونٹ بھی نہیں ہے۔ 3-4 بندے باری باری ایک اونٹ کے معاملات سنبھالتے ہیں کہ 3 اوپر بیٹھتے ہیں اور ایک مہار پکڑتے ہیں۔ ایک اونٹ پہ 4 افراد، ایک چل رہا ہے، 3 اوپر بیٹھے ہیں، وہ بھی باری باری۔ یوں جا کر 313 کا فگر پورا ہو رہا ہے، اور سامنے والے پیسے میں زیادہ ہیں، مال میں زیادہ ہیں، اس میں افراد میں زیادہ ہیں، جنگی قوت میں بظاہر زیادہ ہیں، 1000 کی تعداد ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس کھانے پکانے کے لیے سامان ہے، ان کے پاس خواتین ہیں جو ان کو تشجیع دلا رہی ہیں، اور وہ مشہور ترین لوگ سمجھتے ہیں خود اپنے آپ کو، اور بڑے بڑے کمانڈر ابو جہل اینڈ کمپنی کے سامنے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو منظور خدا ہوا، پھر یہ سارے شکست خوردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بیٹھ کے بدر میں جنگ کے بعد 3 دن جشن منایا۔ حالانکہ یہاں افراد کی بات نہیں ہے، یہاں قوت حرب و ضرب کی بات نہیں ہے، اسلحہ کی بات نہیں ہے، سواریوں کی بات نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ 70 کافر قتل ہوئے تھے جنگ بدر میں اور 70 کافر پکڑے گئے تھے۔ اچھا، مزے کی بات آپ کو سناؤں، آپ حیران ہوں گے، جو کفار پکڑے گئے نا وہ اچھے بھلے ہیلدی، موٹے، تازے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، اور جو صحابہ ان کو پکڑ کے لائے تھے وہ بالکل دبلے پتلے سے، کمزور، نحیف، وہ پکڑ کے لائے۔ اور جب یہ باندھے گئے اور پھر وہ معاملہ طے ہوا اور فدیے کے بعد جب یہ چھوٹے
تو انہوں نے کہا ہمیں آزادی مل گئی، لیکن ایک بات ہم آپ کو کہیں، ہمیں اس شخص نے نہیں پکڑا جو مجھے پکڑ کے لایا ہے، یہ تو بالکل پتلا سا، لوگ کہتے تھے تو اتنا موٹا تازہ، اس بندے کے ہاتھ گرفتار ہو گیا، کہتے نہ بابا مجھے اس نے نہیں پکڑا، مجھے پکڑنے والا کوئی اور تھا۔ تو صاحب آپس میں ہنستے، یار یہ تو پکڑ کے اسے لایا، اچھا وہ کون تھا، تو اسے جانتے ہیں جو پکڑ کے لایا؟ وہ کافر کہتے نہیں میں تو نہیں جانتا۔ اچھا اس کی شکل کیسے تھی؟ کہ یار کوئی سفید لباس تھا۔ اب سمجھ آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں فرشتے نازل کروں گا، وہ فرشتوں کے ذریعے ہی معاملہ ہوا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یوں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ اور پھر قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت انفال میں موجود ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنگ کی تربیت دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے گردن پہ اور ہر جوڑ پہ مارنا ہے کافر کو۔ یہ لفظ ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اعناق عنق کی جمع ہے، عنق گردن کو کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کو رب نے فرمایا کہ آپ نے گردن پہ ان کی چوٹ مارنی ہے، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور آپ کی ضرب جو ہے وہ ہر جوڑ پر ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ لگا لیں، مفصل جوڑ، جوائنٹس جسے ہم کہتے ہیں، اس پر مارے، یہ فرشتوں کو بتا۔ تو جنگ بدر جیتی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بدر میں نازل فرمائے تھے صحابہ کی مدد کے لیے، آج مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، یا کسی مسلمان مظلوم کی داد رسی کے لیے اگر مسلمان میدان جہاد میں ہو تو ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قیامت تک ان مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جملہ اپنے شعر میں فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ فرشتے، وہ ریزرو فورس ہے اللہ کی، انہوں نے مدد اور نصرت کر دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ 10 مئی 2025 بروز ہفتہ واقعی یہ فرشتوں کی مدد تھی، ورنہ آپ دیکھیں ہمارا پلان جاتا ہے اور نیچے سے وہ پورے گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، ایک بھی گولی فائر نہ ہو، تو خالصتاً اللہ کی مدد ہے۔ میں ساتھیوں کو ایک جملہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا گاؤں کا پیشاب پینے والا اور زمزم کا پانی پینے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ خالصتاً اللہ کی مدد ہے۔ ایک مشرک کے مقابلے میں ایک مسلمان، ایک جنگ ہے جنگ یرموک، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک لشکر لے کر نکلے۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت خالد ابن ولید نے 60 افراد کو اپنے پورے لشکر میں سے نکالا تھا کہ 60 بندے میرے ساتھ جائیں گے، آگے کافر 60,000 تھے۔ تو کہا گیا کہ 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 بندے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا ضرورت ان کی بھی نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کے کہنے پہ لے کے جا رہا ہوں۔ کہا جی وجہ؟ کہا میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ کافر کی مثال مردہ سے اور مسلمان کی مثال زندہ سے، تو 60,000 کے لاشوں میں 60 آدمی جا رہے ہیں تو زندہ ہے۔ یہ ایمان تھا انہوں نے۔ اسی لیے یاد رکھیں، میدان جہاد میں موت نہیں ہے، موت اللہ کے حکم۔ یہ بندہ نہ سمجھے کہ میں میدان جہاد میں آ گیا ہوں میرے لیے موت ہو جائے گی، نہیں، موت شہادت اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب دیکھیں آپ اسلام آباد سے انڈیا کے گجرات کا گوگل میپ پہ ذرا فاصلہ تو دیکھ لیں، کتنے 1,500 کلومیٹر کے لگ بھگ کا یہ اسپیس بنتا ہے۔ چلو 400 میں پاکستان کے ایریا کا نکال لوں، 1200 تو پھر بھی بن جائے گا۔ اتنے ایریا میں اندر جا کے آپ کامیاب طور پہ واپس آئیں، صبح کی نماز کی اذان آپ کو آئے فیصل مسجد میں، نماز آپ جامع مسجد دلی کے ٹائم پہ پہنچے وہاں پہ، اور اشراق دوبارہ اپنے ملک میں آ کر صحیح سلامت پڑھیں، یہ خالص اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خالصتاً رب کی مدد ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے اس موقع پہ ہمارا سر شکر سے جھکا ہونا چاہیے۔ یہ موقع اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے کا، کیونکہ رب کریم کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسے کر دے۔ تو آج یوم تشکر جو ہمارے ملک کی سطح پر منایا جا رہا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے شکر گزار ہو جائیں۔ یہ کام رب کریم نے کیا ہے، اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی۔ یقین مانے کوئی 5-6 دن کے معاملات میں ان 3 گھنٹوں نے وہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا معاملہ کر دیا، آل یہاں سافلہ، جسے قرآن کہتا ہے کہ معاملے کو الٹ کر کے رکھ دینا۔
یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے افواج کی مزید مدد اور نصرت فرمائے۔ اور میں یہاں ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فتح پہ اترانا نہیں چاہیے۔ فتح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو جب فتح فرمایا تھا تو نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کے اندر جب داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے، اور رسالت میں آپ جب داخل ہو رہے ہیں، وہ شہر جس میں رسول اللہ کے 53 سال گزرے تھے اور کفار نے مجبور کر دیا تھا وہاں سے نکلنے کو، یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، خرجہ کا معنی ہوتا ہے خود نکلنا، اخرجہ کسی کی وجہ سے نکلنا، بائی ریزن ٹریول، کسی وجہ سے بندہ سفر کر جائے، تو فرمائے اذ اخرجہ الذین کفروا، کفار کی وجہ سے ہجرت کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں گئے اور جب جانے لگے اور ایک اونچے پہاڑ پہ جب چڑھ کے مکہ مکرمہ کی وادی کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے گھر کا شہر اور ہم اللہ کے دین کی وجہ سے اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور سے وعدہ فرمایا تھا، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، فرمایا محبوب مصطفیٰ پریشانی کی وجہ نہیں ہے، جس رب نے آپ پہ قرآن اتارا ہے نا، اس رب کا وعدہ ہے اللہ آپ کو یہاں لوٹائے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آج بھی کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کے واپسی پر جو حجاج آ رہے ہوتے ہیں، یہ آیت پڑھ لیں تو انشاءاللہ اگلا سفر مقدر ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور 8 سال کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا، پورے 8 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ جب فتح کیا ہے بغیر خون بہے، بغیر لڑائی کے۔ اب ذرا سنیں، احادیث میں ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے اور سر مبارک پہ کالی رنگ کی پگڑی تھی، کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی کیونکہ فاتح کی نشانی ہے، لیکن سر رسول اللہ کا بلند نہیں تھا، اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پہ جھکا ہوا۔ بعض رات کہتے ہیں کہ اتنا سر جھکا ہوا تھا جیسے اونٹ کے پلان پہ تشریف فرماتے ہیں نا تو پلان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ یہ سجدہ شکر ہے رسول اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے خانہ کعبہ میں، پھر وہ لوگ جو حضور کی ہجرت کے وقت ایک رات کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ دینے پہ تیار نہیں تھے، وہی چابیاں اٹھا کر ٹھہرے، کھیلنے چابیاں۔ رسالت میں آپ نے اس موقع پہ تانا نہیں دیا، فاتح کبھی تانا نہیں دیا کرتا، وہ دل بڑا رکھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے چابی لی، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور دوبارہ چابی اسی کو لوٹا دی، فرمایا قیامت تک تیری نسل میں چابی چلے گی۔ آج بھی شاہی خاندان کو کعبہ کی چابی انہی خاندان سے لینی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے، حضرت امام مہدی کے ساتھ جب جہاد ہوگا آخری وقت میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، حضور نے فرمایا میری امت میں 2 لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے بری لکھ دیا ہے، فرمایا اصابت تغزو الہند، ایک غزوہ ہند کے شرکاء، وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم او کما قال علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جب وہ قیامت سے پہلے زمین پہ آئیں گے۔ کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہوں گے اور بیت اللہ شریف پہ پہنچیں گے اور انہیں اندر جانا ہوگا تو یہی شیبی خاندان انہیں چابی فراہم کرے گا، تو کعبہ شریف کا دروازہ اس وقت کے نبی کے لیے جو اپنے دور میں سچے نبی تھے، اب حضور کے امتی بن کے آئیں گے، ان کے لیے کھولا جائے گا۔ تو میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ بھی شکر ادا کرنے کا معاملہ سمجھایا، اصل اللہ جل شانہ کو شکر ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میں پوری گفتگو کا خلاصہ دوں گا، ہمیں اس پہ اترانا نہیں چاہیے، فخریہ باتیں یوں نہیں کرنی چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، بلکہ سب چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ خالص اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، امتنان ہے، جتنا کہیں اتنا کم ہے۔ اللہ جل شانہ اس کرم اور فضل کو ہم سب پہ جاری اور ساری فرمائے، اور جتنے ہمارے وہ بچے شہید ہوئے یا ہمارے افواج کے افراد شہید ہوئے یا خواتین شہید ہوئیں، ان سب کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ
حسن کا، پیار کا، محبت کا، مغفرت کا فرمائے۔ اور اللہ جل شانہ جن کے بچے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، آئندہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کیونکہ احادیث پاک میں کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن جب جنگ مسلط کی جائے پھر ثابت قدم رہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جنگ کرنا آسان ہوتی ہے، اطاعت رسول اور اطاعت امیر مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اس معاملات کو بندہ دیکھے اللہ جل شانہ کے معاملات پہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ رب کریم ہمارے اوپر کرم اور فضل کے سمندر نہ بہائے۔ من حیث القوم ہمیں چاہیے، من حیث الوطن ہمیں چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو سبق حاصل کر کے بندہ سیکھے، اس معاملات کو چھوڑے، آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح کے معاملات پہ تیار رکھے۔ رب کریم ہمارے وطن کی بھی حفاظت فرمائے، مظلوموں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ کا خاص کرم اور شکر اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔